بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اصول الکافی سبق نمبر 67 میں کتاب العقل والجہل کا 32واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں منکرین کی بعض مذموم صفات اور ان کی وجوہات ذکر کی گئی تھی، قرآنی شواہد بھی ذکر ہوئے۔ اس درس میں کثرت کی مذمت کی وجوہات اور اس کی قرآنی شواہد اور تفسیری فوائد بھی ذکر کیے جائیں گے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ثم ذم اللہ الکثرۃ فقال وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ وقال وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ انعام اور سورہ لقمان اور سورہ عنکبوت کی آیات سے اقتباس ہے۔ اس میں آنے والی لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یضل باب افعال ہے، اضل یضل اضلال گمراہ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ لا یقولن وہ لوگ کہیں گے، یعنی وہ سب اس کا اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے۔ نزل باب تفعیل سے نازل کرنا۔ فاحیا باب افعال ہے، احیا یحیی زندہ کرنا۔ تطع باب افعال ہے، اطاع یطیع اطاعت کرنے کے معنی میں ہے، اور سبیل راہ اور راستہ کے معنی میں ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام ثم ذم اللہ الکثرۃ، پھر اللہ تعالی نے کثرت کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ سورہ انعام کی 116 نمبر آیت ہے۔ اور اس زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کا اگر تم کہنا مانو تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اور اس کا تتمہ بھی موجود ہے، وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور نہیں وہ باتیں کرتے مگر اٹکل پچو۔ یہ علامہ سید علی نقی نقن کا ترجمہ ہے، مرکز افکار اسلامی صفحہ 317 پہ۔ اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق فرمایا ہے تو وہ یقیناً کہیں گے کہ ان کا خالق اللہ تعالی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثریت اس حقیقت کا ادراک نہیں کرتے۔ وقال، اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر ان سے سوال کرو گے کہ آسمانوں سے پانی کس نے نازل فرمایا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو اس نے زندہ فرمایا ہے بعد اس کے کہ وہ مر چکی تھی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ آسمانوں سے باران رحمت برسانے والا اللہ تعالی ہے۔ کہہ دیجئے تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثریت اس حقیقت کا عقل اور شعور نہیں رکھتی۔ جناب ملا صدر شیرازی فرماتے ہیں کہ مشہد ہشتم اس میں ہے کہ بہت سے لوگوں کی مذمت کی جاتی ہے، اکثریت جو ہے وہ اہل حجاب ہوتے ہیں، حق کے سامنے ان کے لیے پردے ہوتے ہیں اور وہ گمراہی کی راہ پر ہوتے ہیں اور رحمت الہی سے دور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ باہر دنیا اور شہوات میں غرق ہوتے ہیں اور امور باطل اور جہالت میں گرے رہتے ہیں، مگر جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات اکثریت کی مذمت کرتی ہے، ان کو اہل کفر و نفاق قرار دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ اکثر مومنین ظاہراً وہ ایمان رکھتے ہیں لیکن باطن میں شرک کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ نیز فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر حقیقت میں وہ
मुशरिक होते हैं। यारिफून निअमतल्लाह थुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून, यानी नेमत इलाही की मार्फत रखते हैं फिर उसका इनकार करते हैं। अक्सरियत तो कुफ्र व इनकार पे कायम होती है। इस सूरह यासीन में भी है, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, उनमें से अक्सरियत पर कसरत की मजम्मत के कुरानी शवाहिद का खुलासा ये हो गया कि अक्सर मोमिन नहीं होंगे, अक्सर मुशरिक रहेंगे, अक्सर काफिर और मुनकिर हैं, अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये तो चंद वो शवाहिद हैं जो जनाब मुल्ला सदर ने यहाँ पे जिक्र किए हैं। इसके अलावा अगर हम कुरान करीम की तमाम ताबीरों को देखें, जैसा कि अल-मुअजमुल मुफारिस लिअल्फाज़ अल-कुरान अल-करीम मोहम्मद फुआद अब्दुल बाकी में है, तो कसीर और अक्सर की ताबीर जहाँ पे जिक्र की है उसमें जिक्र हुआ है अक्सरुहुम ला यशकुरून, अक्सरुन्नास ला यशकुरून, कि अक्सर लोग शुक्र करने वाले नहीं हैं। अक्सरुन्नास ला यअलमून बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है, सूरह आराफ, यूसुफ, नहल, रूम, सबा, गाफिर वगैरह। अक्सरुन्नास ला युमिनून, अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। मा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन, ये तो जनाब मुल्ला सदर शिराजी ने भी जिक्र की थी। वकान अन्नास अक्सर शैइन यदला, अक्सर लोग मुनाजरे में पड़ जाते हैं, जिदाल में पड़ जाते हैं, हकीकत पसंद नहीं होते। अक्सरुकुम फासिकून अक्सरुकुम लिल हक़ कारिहून, तो में से अक्सर लोग हक को नापसंद करते हैं। अक्सरुहुम ला युमिनून अक्सरुहुमुल फासिकून अक्सरुहुम ला याक़िलून अक्सरुहुम ला यालमून अक्सरुहुम यजहलून, इस तरह की ताबीरें कसरत से कुरान करीम में जिक्र हुई हैं। यहाँ तक अहदीस और सुन्नत का ताल्लुक है तो उनमें भी कसरत की मजम्मत वारिद हुई है और जिक्र हुआ है कि मोमिन हकीकी निहायत ही नादिर होता है, यानी वो किबरीत अहमर से भी ज्यादा नादिरुल वजूद होता है, उसका मिलना कामयाब होता है, क्योंकि उससे मुराद आरिफ मुवहिद और आलिम रासिख है जो इल्म मारिफत रखता हो और तौहीद पर गमजन हो। और फिर जो हकीकी मोमिन होता है उसकी फजीलत बहुत ज्यादा जिक्र हुई है। तो ये जो आयत है कि अगर अक्सर की पैरवी करेंगे तो ये तो राह खुदा से भी भटका देंगे, ये आयत दलालत करती है कि अक्सर लोग जो होते हैं वो जहालत और गुमराही पर कायम होते हैं। इसी तरह ये दलालत करती है कि हिदायत और रुश्द उनकी पैरवी न करने में है। अगर फर्ज किया जाए कि अक्सरियत हक पे है फिर तो उसको कबूल करना और उसकी पैरवी करना वाजिब है। जब इसको दलील के जरिए जान लिया जाए तो उसकी पैरवी की जाएगी, तो उस सूरत में वो दलील अक्ली या नस की पैरवी होगी। महज अक्सरियत को देखकर पैरवी करना कोई मौदूइयत नहीं रखता, तरीकी होगा वो। तो सुन्नत व अहादीस में भी कसरत की मजम्मत की जो ताबीरें हैं, हकीकी अहले ईमान और यकीन का किबरीत अहमर की मानद करार देना, हकीकी मोमिन की सिफात व अलामात की ताकीद बयान करना, एतराफ तौहीद व वहदानियत बारी ताला के बावजूद इनकार की वजूहात क्या है, तो इसके बारे में गुफ्तगू फरमाई है जनाब मुल्ला सदरा शिराजी ने। फरमाया मफहूम के एतबार से ये आयत दलालत करती है कि अक्सरियत वो ऐसी बात करते हैं जिसको वो जानते नहीं होते और उस पर वो ईमान दिल से नहीं रखते, बल्कि जबानी कलामी और एतराफ उसका करते हैं। इसकी वजह क्या है? चूंकि अल्लाह ताला खालिक समावात व अर्ज है, ये एक मसला नजरिया है। ला तुअलम इल्ला बिमुक़द्दमातिन इल्मिया, इसको समझने के लिए इल्मी और यकीनी मुकदमात से इस्तेफादा किया जाता है। अक्सर लोग तो इसके इदराक से दूर होते हैं। तो फरमाया इसमें कोई शक नहीं कि जो बंदा ऐसा दावा करे कि जिसको वो समझता ही नहीं है तो फिर उसे सफी और मजमूम शुमार किया जाएगा। अक्सर लोग इस मजम्मत में दाखिल होंगे तो हम्द अल्लाह ताला की तरफ पलटती है और उन लोगों की तरफ के जो लोग अल्लाह ताला की तरफ से इल्म उनको अता किया गया है, इल्म लदुनी रखते हैं, तो वो लोग अल्लाह ताला की इस पर हम्द बजा लाते हैं। तौहीद अफ़आली का इकरार और इनकार के असबाब व अवामिल पर गुफ्तगू फरमाई है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 63 के बारे में फरमाया कि मुफस्सिरीन का बयान है कि जब अल्लाह ताला ने इससे साबका आयात में तौहीद को बयान किया, मुशरिकीन के लिए अपनी निशानियां जिक्र की, तो जब उन लोगों ने इससे फायदा नहीं उठाया तो अल्लाह ताला ने उससे एराज किया और मुखातब फरमाया है मोमिन को, या इबादी अल्लज़ीना आमनू,
اور پھر اپنے کلام کو مکمل فرمایا ہے۔ تو اس طرح تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ منکر ہیں ان کی عقلیں ناقص ہیں اور ان کے نظریات قوی ہیں۔ اس طرح جو مومن ہوتے ہیں ان کی اچھی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک مالک ہو، سید و سردار ہو، اس کے دو غلام ہوں، ایک اچھا اور دوسرا برا ہو، تو وہ پہلے برے کو سمجھائے گا، نصیحت کرے گا، اگر وہ نہیں سنے گا تو جو اچھا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمائے گا ان ھذا لا يستحق الخطاب فاسمع انت ولا تكن مثلا، کہ یہ شخص تو خطاب کے قابل ہی نہیں ہے، پس تم اس کو سنو اور اس جیسے نہ بنو۔ تو یہ سورہ عنکبوت کی 63 نمبر آیت ہے۔ تو اس سے پہلے والی آیات میں یہی بتایا ہے کہ اگر ان سے سوال کرو گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق فرمایا اور سورج و قمر کو کس نے مسخر فرمایا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان سے کہیں کہ کس وجہ سے منحرف ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے رزق کو وسیع کیا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت ذکر کی ہے اور اس کے بعد بھی ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر تماشا اور کھیل، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64۔ اپنی سابقہ بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کلام اچھے شخص کے لیے نصیحت کو متضمن ہوتا ہے اور برے کی سرزنش اس میں ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ خطاب کے قابل نہیں ہے تو یہ اس کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اگرچہ کلام کے دوران مصلح کو خطاب کیا جاتا ہے، حالانکہ جو برا شخص ہے وہ اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا بھائی برے راستے پہ چل رہا ہے تو وہ اپنے فعل کے کبھی ہونے کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور اچھائی برائی کی اس کو تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے بھی ایک قسم کی دعوت شمار ہو جاتی ہے اور اس کے فساد سے ممنوعیت ہوتی ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالی نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق فرمایا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر فرمایا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی، اور آسمان سے پانی کس نے برسایا، تو وہ کہیں گے اللہ تعالی، حالانکہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ علامہ ملا صدر شیرازی فرماتے ہیں یہ تو مفسرین کے بیان کا خلاصہ ہے، حالانکہ جو کچھ اس کلام سے سمجھا جاتا ہے وہ مراد یہ ہے کہ عقل کا شرف بیان کیا جائے اور ایمان حقیقی کی قدر و منزلت ذکر کی جائے اور اس کے نادر الوجود ہونے کو ذکر کیا جائے، اور اکثر لوگ اس کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عقلیں قاصر ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں غرق ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ أُمُورَ الدُّنْيَا لَا يَتَمَشَّى إِلَّا بِوُجُودِ النُّفُوسِ الْقَاسِيَةِ وَالطَّبَائِعِ الْغَلِيظَةِ وَعُمَلَةِ الدُّنْيَا وَعُمَّارَهَا مَعَ أَنَّ الْغَايَةَ فِي خَلْقِهِمْ وَتَعْمِيرِ الدُّنْيَا بِهِمْ هِيَ وُجُودُ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِرْفَانِ، کہ یہ دنیا تو سنگ دلی کو چاہتی ہے، سختی کو چاہتی ہے، اور دنیا دار لوگ جو اسی کے لیے سوچتے ہیں، حالانکہ ان کو خلق کرنے کا مقصد اور دنیا کو تعمیر کرنے کا مقصد اہل عقل و عرفان کا وجود ہے، اور یہ ایک مختصر سی زندگی دی گئی ہے تاکہ انسان کمالات کو حاصل کرے اور اس عارضی زندگی سے ابدی زندگی کے لیے سرمایہ حیات بھیجے، اپنے نیک اعمال بھیج لے، معرفت حاصل کرے۔ مزید فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل اکثرهم لا یعقلون، تو اس میں دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اکثریت مذموم العاقبہ ہے، ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہونے والا، اور جن سے حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کے مخلص اور متقی بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل انعام ذکر کیے، اسباب رزق کے خلائق ذکر کیا کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور پانی برسایا ہے آسمانوں سے، اس کے علاوہ اسباب فاعلیت اور قابلیت اور حقیقی منعم وہی ہے، تو اشارہ فرمایا کہ اکثر لوگ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہے، وَأَنَّ الْحَمْدَ عَلَى النِّعْمَةِ لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا هُوَ، یعنی اس چیز کا بھی شعور نہیں رکھتے کہ نعمت کا جو شکریہ ہوتا ہے اور اس پر جو حمد ہوتی ہے اس کا استحقاق بھی ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ یہ علم موقوف ہے توحید افعالی کے علم و یقین پر، یعنی جب انسان کو توحید کی معرفت حاصل ہوگی، توحید ذات، توحید صفات، تو توحید افعال تک جب پہنچے گا تو اس چیز کا وہ علم و یقین حاصل کرے گا۔ اس کو یہ بات سمجھنی پڑے گی لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کائنات
کائنات میں مؤثر نہیں ہے، جیسا کہ حکمائے ربانیین کا نظریہ ہے۔ علامہ طوسی نے بھی فرمایا ہے کہ اس پر تمام حکماء اور فلاسفہ اسلامیہ کا اتفاق ہے اور بعض اتباع رواقین بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو گویا یہ ہے کہ توحید افعالی میں حکماء ربانیین کا اتفاق اور اجماع پایا جاتا ہے۔ اسی طرح حکماء ربانیین کے دیگر اقوال سے بھی شواہد ذکر کیے ہیں، اور تحمید و تقدیس کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالی کی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے کمالات کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو توحید افعالی کا بھی صحیح اس کو اعتراف ہونا چاہیے، تب جا کر وہ عارف شمار ہوگا۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اسی کے مشابہ گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے عقائد، اقوال اور اعمال کی مذمت فرمائی ہے، چونکہ وہ حق سے دور ہوتے ہیں اور باطل راہوں کے چلنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حق پہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں جیسا کہ بیان ہوا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، حالانکہ ان کو مزید حقیقت کی تلاش ہونی چاہیے اور عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، اور فقط شہرت اور کثرت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کے کلام کا تتمہ موجود ہے۔ انہوں نے اس آیت کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی۔ اسی طرح انہوں نے دیگر آیات سے بھی اس ارشاد فرمایا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، جب ان سے لوگ ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، بربری ہو چکی ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے کہ ان کا خالق وہی ہے جس نے ان کو پہلے خلق فرمایا تھا، حالانکہ اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھے، ایک قطرہ آب سے ان کو اتنا خوبصورت وجود بخشا ہے، تو وہ قادر مالک ہے، اس کی توحید افعالی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قل الحمدللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے کہ اس نے انسان کو عقل و شعور کے ساتھ خلق فرمایا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت اس حقیقت کا ادراک نہیں کرتے، چونکہ اس کو سمجھنے کے لیے برہان عقلی اور دلیل قطعی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ نظری چیز ہے، یعنی اس کے لیے دلیل و برہان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ دلیل اور برہان سے دور ہوتے ہیں تو وہ اس معرفت سے محروم رہتے ہیں اور اپنی جہالت پر رہ جاتے ہیں، اور اس میں جہالت کی عظیم مذمت پائی جاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ کثرت کی مذمت کی وجوہات ذکر ہوئیں، اس کے قرآنی شواہد بیان ہوئے ہیں۔ المعجم المفارس للفاظ القرآن الکریم میں اکثرہم کے حوالے سے جو آیات کی تعبیریں ہیں ان کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم مشرکین، اکثرہم کاذبون، وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثرہم للحق کارہون، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ سورہ یوسف ہے، وما یتبع اکثرہم الا ظنا، ان میں سے اکثر ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، واکثرہم فاسقون، اکثر فاسق و فاجر ہوتے ہیں، وما وجدنا لاکثرہم من عہد، ان میں سے اکثر و بیشتر تو عہد و پیمان کے بھی پابند نہیں ہوتے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر و بیشتر تو شکر بھی بجا نہیں لاتے، ولیکن اکثرہم یجہلون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم الفاسقون، بل اکثرہم لا یؤمنون۔ تو یہ وہ تعبیریں ہیں جو اکثریت کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہوئی ہیں۔ آج کے درس کے بارے میں تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔